الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن علي بن الحسين عليهما السلام: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا ایک فقرہ ہے کہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے. ارشاد ہو رہا ہے: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبلغ بإیمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتحر بنیاتی الی احسن النیات. اور پھر دعا کے اور فقرے. کل تک کی ہماری گفتگو دعا کے موضوع پر ہو رہی تھی اور آج سے انشاءاللہ امام علیہ السلام کی دعا کے فقروں پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. یہ دعا جس کو انتخاب کیا گیا ہے دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی اخلاق کی خوبیاں کہ ایک انسان متخلق میں کہ جو اپنے آپ کو با اخلاق بنانا چاہتا ہے اس میں کتنی خوبیاں ہونی چاہیے. اس پر امام علیہ السلام نے گفتگو کی ہے کہ جو دعا کی صورت میں ہے اور خاصا طولانی موضوع ہے یہ، اور طولانی زیادہ
کنی تھوڑی سی دعا ہے کہ جس کے فکروں پر انشاءاللہ جتنا وقت ملتا رہا گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ پہلے مرحلے پر اس بات کو بیان کریں کہ ہمارے یہاں جو بات اخلاق سے سمجھی جاتی ہے وہ اور ہے، اور دین و شریعت میں جسے اخلاق کہا جاتا ہے وہ اور ہے۔ اسلام میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک آداب اور ایک اخلاق۔ آداب جمع ہے ادب کی، اخلاق جمع ہے خلق کا۔ لفظ اخلاق غلط ہے بلکہ لفظ صحیح ہے اخلاق، جو خلق کی جمع ہے۔ آداب ادب کی جمع ہے، ایک ہے آداب اسلامی، اسلامی آداب کیا ہیں، اور ایک ہے اخلاق اسلامی یعنی اسلامی اخلاق کیا ہیں۔ اور اخلاق ایک اتنی اہم چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو اخلاق کی تکمیل قرار دیا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں، مجھ کو بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو تمام کروں، کامل کروں، پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم اخلاق کی خوبیوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آداب اسلامی الگ ہے، اخلاق اسلامی الگ ہے۔ ہمارے یہاں جن چیزوں کو اخلاق سمجھا جاتا ہے وہ اکثر آداب اسلامی ہے، بلکہ یوں عرض کروں کہ آداب اسلامی وہ ہیں جن کا اکثر تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، انسان کے جسم سے ہے اور انسان کے ظاہر سے ہے۔ یہ آداب اسلامی ہے۔ ایک بزرگ کو جھک کر کے سلام کرنا، اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے چلنا، ایسے آنا، ایسے کھانا کھانا، اس طریقے سے سلام کرنا، یہ ساری چیزیں آداب اسلامی ہیں، یہ اخلاق اسلامی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہمارے یہاں انہیں کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ بڑا بااخلاق انسان ہے، مثلاً بزرگوں کا ادب کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آداب اسلامی ہیں۔ آداب اسلامی یتغیر ہے، ممکن ہے کہ بدل جائیں۔ ایک جگہ پر ایک چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے، دوسری جگہ پر دوسری چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کوئی بہت زیادہ اس پر زور نہیں دیا گیا ہے۔ مثلا بعض جگہوں پر آپ دیکھیں ہاتھ سے کھانا کھانا ادب اسلامی ہے، انسان ہاتھ سے کھانا کھائے، فضیلت ہے، چیزیں ہیں، فوائد ہیں، لیکن ممکن ہے بعض جگہوں پر ہاتھ سے کھانا کھانا توہین سمجھا جا رہا ہو، تو چمچ سے انسان کھانا کھائے گا۔ یہ تغیر ہے، حالات کے اعتبار سے تغیر پیدا ہو جاتا ہے ان میں، بعض جگہوں پر لباس کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جہاں پر رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو سر مڈانا عیب سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ کے بال بڑے تھے۔ اس کے بعد جب یہ چیز بدل گئی تو دوسرے ائمہ کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہ آداب اسلامی ہے، جو یتغیر ہے، بدل سکتے ہیں۔ توجہ کریں، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے شریعت اجازت دیتی ہے بعض مقامات پر کہ آداب اسلامی بدل جائیں۔ اس سے مجھے بحث نہیں ہے، ورنہ اور اس پر گفتگو کرتا مطالعے کے ساتھ، لیکن دوسری چیز جو میرا موضوع ہے وہ ہے اخلاق اسلامی۔ اخلاق اسلامی لا یتغیر ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، اور اخلاق کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے ہی نہیں، بلکہ اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ توجہ کیجیے گا، اخلاق اسلامی کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ جس طریقے سے انسان کے ظاہر میں کچھ صفات پائے جاتے ہیں،
کہ انسان کا ظاہر ہے اس میں کچھ صفات ہیں. مثلا جسم ہے، جسم انسان کا لمبا ہے، ناٹا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، وزنی ہے، گورا ہے، کالا ہے، یہ سارے ظاہر کے صفات ہیں کسی انسان کے. اسی طریقے سے کچھ صفتیں ایسی ہیں جو انسان کی روح میں پائی جاتی ہے. توجہ کیجیے، ان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ان کا تعلق روح سے ہے. روح میں جو صفات پائے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے خلق، اور اب انہی کی جمع اخلاق. تو وہ اخلاق اسلامی ہے کہ جو صفات انسان کی روح کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بدلتے. توجہ کیجیے گا. مثلاً روح کی ایک صفت ہے جس کو امام سلام اللہ علیہ نے اس دعا میں پہلے صفت بنا کر کے پیش کیا ہے. میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. وہ صفت ہے ایمان. یہ وہ صفت ایمان ہے جو کسی بھی حالت میں نہیں بدلتی. کتنا ہی زمانہ بدل جائے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی اقرار اور مجبوری پیش آ جائے، لیکن ایمان کی صفت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے ہی نہیں جو دوسروں کے بس میں ہو، بلکہ اسلام کا ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے کہ جو کسی کے بس میں آئے نہیں. صحابات پڑھیں محمد تو اخلاق اسلامی لا یتغیر ہے، بدلے نہیں جاتے. وہ ایک طریقے سے رہتے ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں تھا وہی آج کے زمانے میں. اس پر میری گفتگو ہے. میں چاہ رہا تھا یہ مقدمے کو بیان کروں تاکہ انسان محسوس کرے کہ گفتگو ہو کس جگہ پر رہی ہے. بلاخر اخلاق اسلامی، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. توجہ کیجیے، میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو دنیا میں ایجاد کروں، نہیں اتمم تمام کروں. توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ میں بنیاد رکھوں اخلاق کی، میں شروع کروں اخلاق کو، نہیں. لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو تمام کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام پہلے سے شروع ہو چکا ہے. اس صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مطلب یہ ہے کہ کام پہلے سے شروع ہو چکا ہے. جو کام ہو رہا ہو اس کو مکمل کیا جاتا ہے، جو کام چل رہا ہو اسے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو کام شروع نہ ہوا ہو اسے شروع کیا جاتا ہے. اگر ہمارے جیسے طبیب کی لفظیں ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اتنی انسان دقت نظر کرے، لیکن رسول اللہ کی لفظیں ہیں انما بعثت لاتمم، تاکہ میں تمام کروں. یعنی کچھ کارے ناتمام موجود ہیں، جس کارے ناتمام کو پیغمبر تمام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ظاہر سے بات ہے یہ کارے ناتمام کون کر رہا تھا؟ کہ جن کو مبعوث کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق شروع ہوا ہے انبیاء کے سلسلے سے، اخلاق شروع ہوا ہے مرسلین کے سلسلے سے. نبی اسی لیے دنیا میں آئے تاکہ انسان کے اندر اخلاق کی خوبیوں کو رکھ سکے اور اخلاق کی چیزوں کو بیان کر سکے. اور جیسے جیسے نبوت کمال پر پہنچتی گئی ویسے ویسے اخلاق کی خوبیاں مکمل ہوتی چلی گئی. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور 1,23,999 انبیاء اسی دار اخلاق کے لیے دنیا میں آئے کہ وہ اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرے انسان کے اندر. اب میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں میرے عزیزوں، پروردگار عالم کی نظر میں ہمارے ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیسے ہیں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ہمارا جسم کیسا ہے، ہمارا رنگ کیسا ہے، اور ہماری نسل کیسی ہے، اور ہمارا یہ کیسا ہے، اور ہمارا خاندان کیسا ہے، اور ہمارا قد کتنا ہے، اور ہمارا وزن کتنا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پروردگار کے نزدیک. توجہ کیجیے گا. اور ابھی نہیں، میں اگر اس پر گفتگو کروں تو کافی پیچھے جانا پڑے گا، لیکن نہیں جانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی.
حدیث موجود ہے ان اللہ لا ينظر الى وجوہکم والى اعمالکم، پروردگار عالم تمہارے چہروں کو اور تمہارے اعمال پر نظر نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کیسے پڑھ رہے ہو اور تم نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. بل ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم تمہارے ظاہر پر نظر نہیں کرتا بلکہ تمہارے باطن پر نظر کرتا ہے. جس طرح سے انسان کے جسم میں صفتیں پائی جاتی ہیں، ایسے ہی انسان کی روح میں صفتیں پائی جاتی ہیں. دین اور شریعت اور انبیاء اور رسول اس لیے نہیں آئے کہ ہم کو ظاہر کے اعتبار سے سنوارے، بلکہ اس لیے آئے کہ ہمیں باطن کے اعتبار سے سنوارے. ہم باطن کے اعتبار سے باکمال بن جائیں. اسی لیے کسی نبی نے مثلا جہاز بنانا نہیں سکھایا، کسی نبی نے بہترین بلڈنگ بنانا نہیں سکھائی، کسی نبی نے بہترین مشینری نہیں سکھائی. یہ تم خود ہی سیکھ لو گے. ہم تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. توجہ کیجئے، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ تم کو وہ پڑھانے آئے ہیں، یہ تم کو وہ سکھانے آئے ہیں کہ جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے ہو، نہ ابھی نہ کبھی. یہ وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. چونکہ رسول آخری رسول ہے. بھئی بہت سی چیزیں رسول اللہ نے انسانوں کو نہیں سکھائی، لیکن انسانوں نے خود سیکھ لی. کمپیوٹر بنانا رسول اللہ نے سکھایا تھا، تم نے سکھایا. اور اگر سکھاتے بھی تو اس وقت کا انسان کیا سیکھ پاتا. لیکن بعد میں جیسے جیسے علم آگے بڑھا لوگوں نے بنانا سیکھ لیا. موبائل فون اور اسمارٹ فون اور پتہ نہیں کیا کیا انسان بنانا سیکھ گیا. تو جو چیزیں تم ابھی سیکھ سکتے ہو یا کبھی سیکھ سکتے ہو وہ ہم نہیں سکھائیں گے. عجیب ہے، توجہ کریں. آج لوگ سوال کرتے ہیں آخر دین کی ضرورت کیا ہے اس پڑھے لکھے زمانے میں. دین کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ بنانا سکھائے، کہ ہمارا بہت بڑا معاشرہ ہے. ایک سوال کیا تھا کلاس کے اندر کہ جو لوگ یورپ کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ترقی یافتہ معاشرہ ہے اور بڑی ترقی یافتہ جگہ ہے، سوال اسی جگہ پر ہے کہ آیا انسانی ترقی کہتے کسے ہیں. توجہ کریں، سوال یہی پر ہے کہ انسانی ترقی کہتے کسے ہیں. آیا بلڈنگ بنانے سے انسان ترقی کرتا ہے؟ آیا بہترین مشینری بنانے سے انسان ترقی کرتا ہے؟ یہ سارے وسائل ہیں انسان کی آسانی کے لیے. خود انسان ترقی کب کرے گا؟ توجہ کریں، انسان ترقی کب کرے گا؟ اور یہ میں نے شاید مثال پہلے دی ہو، لیکن میں صرف بچوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم سے بزرگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا کہ جو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک کا علاج کرتا تھا. سب کچھ اسے آتا تھا. اس کے پاس چلے گئے ڈاکٹر صاحب یہ ہے دوا دیجیے، اس کے پاس چلے گئے ڈاکٹر صاحب یہ اس کے وہ ٹھیک. آج کیا ہے؟ آج آپ کسی ہاسپٹل میں خدا نخواستہ داخل ہو تو جائیں، پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کا حالات دیکھیں آپ. یہ کام میرا نہیں ہے وہاں جائیے، وہ کام کا نہیں ہے وہاں جائیے، وہ کام کا نہیں ہے وہاں جائیے. ہاتھ کا کول اور پیر کا کول اور ناک کا کول اور منہ کا کول اور پیٹ کا کول اور. کیا ہوا یہ؟ آیا ترقی انسان نے کی؟ پہلے تو وہ
آپ دیکھیے پہلے لوگ جاتے تھے اس نے ایسے پکڑا اس ڈیزائن سے اور ساری چیزیں خود بتانا شروع کی، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. آج پہنچی ہے اس نے ایک پورا A4 پیپر بھر دیا ٹیسٹ سے، اور ٹیسٹ کرا کر کے جب آئے اس نے دیکھا تو 4 دوائیں لکھی فی امان اللہ. کچھ دن میں ایسا ہو جائے گا ٹیسٹ کرا کے لائیے مشین میں ڈالیے ادھر سے دوا نکل جائے گی، تو ڈاکٹر کی ضرورت آ جائے گی مسئلے میں. جب ساری چیزیں مشین بتا رہی ہے تو آپ ترقی کر رہے ہیں یا مشین ترقی کر رہی ہے؟ ایک سلام پڑھے محمد علی. میں صرف ذہن یا قریب ہونے کے لیے مزاح کے طور پر عرض کرنا والا ترقی ہے، ایسا نہیں کہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی ہی ہے کہ علم اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ انسان اب نہیں کنٹرول کر پا رہا ساری چیزوں کو. یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ انسان ترقی کب کرے گا؟ پھر توجہ کرے اگر اب اسی جگہ میں مثال دے دوں چونکہ ابھی کچھ کرنٹ ایشوز ہیں جو چل رہے ہیں ہمارے کچھ جاننے والوں میں. اگر انسان نے ترقی کی ہوتی تو کسی میدان میں انسان کو دھوکہ نہ دیتا. توجہ چاہتا ہوں، اگر انسان نے ترقی کی ہوتی تو کسی میدان میں انسان کو دھوکہ نہ دیتا، چاہے وہ حوضے کی لائن ہو، علم دین کی لائن ہو، چاہے وہ علم دنیا کی لائن ہو. جانتا ہے کہ علاج نہیں ہو پائے گا، مر جائے گا، اس کے بعد بھی آپریشن کرتا ہے صرف اپنے لیے. جانتا ہے کہ انجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے مگر کرتا ہے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. جانتا ہے کہ نہیں پہنچ پائیں گے مجلس پڑھنے کے لیے پھر بھی وعدہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ترقی نہیں کر رہا. اگر انسان نے ترقی کی ہوتی تو انسان بنتا، اور جب انسان بنتا تو پھر انسان کو دھوکہ نہ دیتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں جس کو میں دے سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن نہیں دے رہا ہوں. آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ترقی نہیں کر رہا. انسان ترقی نہیں کر رہا بلکہ کچھ اور ہے جو ترقی ہو رہی ہے. انسان کی ترقی کیا ہے؟ کیسے؟ قرآن مجید نے کہا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ تمہیں وہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے بغیر ان کے نہ بھی نہ کبھی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل گھرانہ وہ سکھانے کے لیے آیا ہے انسان کو. اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی اخلاق کی خوبیاں ہیں، وہ یہی مکارم یعنی خوبیاں، یہی مکارم اخلاق ہے، اخلاق کی خوبیاں. رسول اللہ اپنی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں اسے. انما بعثت، میں بس اور بس اس لیے بھیجا گیا ہوں لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو تمام کروں. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں آنے کا. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے. اخلاق کی خوبیاں یعنی صفات روحانی، صفات نفسانی. آج تک دنیا انسان کی روح کو سمجھ نہیں سکی. اگر آپ کسی سے پوچھیں واٹ از روح، واٹ از سول، اسے بتائیں گے. کسی بھی علم میں جائیے، ماہر روح، روح کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم. سب جانتے ہیں کہ کچھ ہے، کچھ ہے جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے. زندہ مردہ میں فرق کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں.
بالکل اسی طرح سے ہے جیسے وہ زندہ ہے اس طرح سے ہوتا ہے. بعد میں خراب ہوگا بات الگ ہے, ابھی تو یوں تم کا تم ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کے اوپر. تو پھر مردہ کیوں ہو یا پھر کا کوئی چیز تھی جو اب نہیں ہے, وہ چیز کیا تھی آخر کا وہی تو نہیں پتا, کسی لیبورٹری میں نہیں آتی وہ چیز, کسی نے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن نہیں بیان کی کہ وہ کیا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ ہے, دن بھر بولتے ہیں میری روح, میرا نفس, میری عقل, میرا دل, ساری یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے. یہ عقل, قلب و نفس و روح ایک ہی چیز ہے. کوئی ایک چیز ہے کہ جو انسان کے اس جسمانی باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے, نہ اسے خراب ہونے دیتی ہے, نہ اسے بیکار ہونے دیتی ہے, بلکہ اس میں حرکت کا سبب بنی ہوئی ہے. میں بول رہا ہوں اسی روح کی وجہ سے, آپ سن رہے ہیں اسی روح کی وجہ سے. انسان کا دار و مدار اسی روح پر ہے, جسم پر نہیں ہے. اچھا خود بھی ہم کہتے ہیں اس چیز کو, میرا ہاتھ, میرا پیر, میرا کان, میری ناک, سب میرا ہے. میں کیا ہوں پھر؟ ایک سلامات پڑھیں محمد علیہ. آج تک کبھی کسی کو کہتے ہیں, وہ سنا آپ نے کہ میرے ہاتھ نے لکھا, میرے پیر چلے, میں چل کے آیا ہوں, میں نے لکھا ہے, میں نے سوندھا ہے. سب لفظ میں نے. یعنی کوئی ایک چیز ایسی ہے جو میں کہے جانے کے قابل ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسی سے سوال کرتے ہیں, اسی ایک چیز سے. جس کو تو مر گیا, خراب ہو گیا, خراب ہوا نہیں ہے تو ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو ہلاتے ہیں, کہتے ہیں سن اور سمجھ. کون سنے گا؟ یہ مردہ, یعنی یہ تو مر گیا لیکن کوئی ہے جو زندہ ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ. میں روز اس لیے رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے, جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کوئی ہے جو زندہ ہے. سن اور سمجھ. قبر میں مردے کو لٹا کے ہلانا عقل بندی ہے یا حماقت ہے؟ جس مردے کو کرمٹ نہیں لے پا رہا تھا بغیر آپ نے دلائے ہوئے, اس کو نہلایا آپ نے, دھلایا آپ نے, کپڑے آپ نے پہنایا, کفن آپ نے پہنایا, لے کر کے یہاں تک آپ آئے کاندھے کے اوپر, اور اس سے کہتے ہیں سن. عجیب ہے. اگر یہ سن ہی رہا تھا تو پھر یہاں تک لائے کس لیے دفن کرنے کے لیے؟ اگر یہ سمجھ ہی رہا تھا تو پھر یہاں تک کیوں لائے تھے؟ کہتے آپ سمجھے نہیں, اس کا جسم مر گیا لیکن کوئی ہے جو سن رہا ہے, اور جو ہے وہ زندہ ہے. اس کو موت آنے والی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن مجید ہے. دلیل قرآن مجید ہے اور ایک حدیث قدسی ہے. اس کو آپ سن لیں, میں بات کو آگے بڑھاؤں. قرآن مجید کہتا ہے کل من علیہا فان, جو چیز بھی زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے. واضح, کسی کو شک تو نہیں ہے کا سوال ہے. قرآن مجید ہے, سورہ رحمان, کل من علیہا فان, علیہا زمین پر جو بھی ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. حدیث قدسی انسان سے کہتی ہے ابن آدم خلقتم للبقاء لا للفنا. اے آدم کی اولاد, تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, فنا ہونے کے لیے نہیں. کیسے حل کریں گے اس چیز کو؟ آدم کی اولاد زمین پر ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے. قرآن کو کہتا ہے کل من علیہا فان, جو بھی زمین پر ہے اسے فنا ہونا ہے. حدیث اس سے کہہ رہی ہے خلقتم للبقاء لا للفنا, تم باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, فنا ہونے کے لیے نہیں. آیا دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں کہ نہیں؟ ٹکرا نہیں رہی, بلکہ سمجھنے کی بات ہے. کل من علیہا فان, جو زمین پر ہے زمینی ہے, اسے فنا ہو جانا ہے. انسان زمین پر
انسان کا وہ حصہ ہے جو زمینی ہے اسے فنا ہو جانا ہے، الا ما قد خص، مگر یہ خدا جسے چاہے باقی رکھے. لیکن انسان کا وہ حصہ ہے جو غیر زمینی ہے وہ باقی رہے گا. وہ کون سا حصہ ہے؟ وہی اس کی روح ہے. اسی لیے ہماری اردو زبان میں موت کو کہتے ہیں انتقال. انتقال یعنی کہیں سے کہیں منتقل ہونا، کہیں سے کہیں منتقل ہونا. کون کہاں سے منتقل ہو رہا ہے؟ یعنی انسان مادی، توجہ کیجئے، انسان مادی منتقل ہو رہا ہے انسان مجرد بن ہے. توجہ کریں، انسان مادی مادیت سے تجرد کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اب تک یہ مادی تھا، یہ مٹیریل اس کے ساتھ چل رہا تھا، لہذا بہت سی شرطیں تھی، لیکن اب اس سے ہٹ گیا. اب صرف روح کی کیفیت میں سفر کر رہا ہے، مادیت سے روحانیت کی طرف منتقل ہو گیا. اے صلوات بول دے محمد و آلہ. جب انسان روح کے بارے میں جانتا ہی نہیں تو اس کے صفات کیا بتائے؟ کون بتائے گا؟ پھر کوئی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کائنات میں جو بتا سکے. صرف بتایا تو آل محمد نے بتایا. صرف انہوں نے بتایا کہ اس کے صفات کیا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ تم اس کے اعتبار سے کیسے ترقی کر سکتے ہیں. یہ صرف پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. میں انشاءاللہ باری دوں گا تو اور تفصیل سے بات کروں گا آپ کے سامنے. یہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم نے اس میدان میں ترقی کی تو ہم انسان مترقی کہلائیں گے، اور اگر ہم نے اس میدان میں ترقی نہیں کی تو چاہے جتنے برس کے ہو جائیں لیکن پھر بھی پست نہیں رہ جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے، بہترین نسل والے عرب، لیکن جہاں تھے وہیں رہ گئے. بلکہ اگر یہ نہ کہوں کہ ریورس گیئر میں گئے تو جہاں تھے وہیں رہ گئے. لیکن کوئی حبش سے آیا، کوئی ایران فارس سے آیا، لیکن جب ترقی کرنا شروع کی تو اتنا اوپر گیا کہ کوئی رسول اللہ کا مؤذن بنا، کوئی اہل بیت میں داخل ہوا. صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں حبش سے آیا بلال، ایک غلام سیاہ فام. یعنی ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے مؤذن کا مطلب کیا ہے. اسلام کی پہلی اذان ظاہری اعتبار سے بلال کہہ رہے ہیں. عجیب ہے، کتنے لوگ اسی بات پر ناراض ہیں. انہیں کھل رہا ہے کہ ہم سفید پوست اور عرب، لیکن اس کے بعد بھی اس کو ہم پر فضیلت دی گئی کہ یہ ہم کو بلائے کہ حی علی الصلاۃ. یہ کیا چیز تھی؟ کہ تم ظاہر کی ترقی دیکھ رہے تھے، تم ظاہر کے مال و دولت دیکھ رہے تھے، تم ظاہر کا رنگ و نسل دیکھ رہے تھے، خدا باطن کی ترقی دیکھ رہا تھا. اور کتنے بلال بھی شین کو سین کہہ رہے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آواز آئی کہ سین و بلال شین عند اللہ. بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے. کتنے اسی پر پڑے جا رہے ہیں کہ یہ مؤذن کیوں ہے؟ کیونکہ جو ظاہر کو دیکھ رہے تھے پریشان تھے، جو باطن کو دیکھ رہے تھے مطمئن تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ. کتنوں نے
ہم کم پڑھیں گے کہ زیادہ پڑھیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں گے. جو والدین ہیں وہ اپنے پاس بٹھائیں اگر بچے ہیں تاکہ سیکھے بچے مجلس کا آداب ہو. اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ بٹھائیں بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹھو ایسے مجلس سے بیٹھا جاتا ہے. تو بالکل نہ سمجھ ہے وہ ماؤں کے پاس رہے تو شاید زیادہ بہتر ہے. ایک صلوات پڑھیں. کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے بچوں کو سکھانے کی. ضرور مجلس میں لانا چاہیے. نہیں سمجھ رہا ہے تو اس نورانی فضا سے اس کا وجود نورانی ہے. ہمیں نہیں معلوم کس مجلس کی اہمیت کیا ہے. ہم بیان بھی نہیں کر سکتے چونکہ ہم خود پڑھ رہے ہیں. ورنہ مجلس کیا ہے وہ ہے نہ جانے کون سا فرشتہ کہاں پر ہو, نہ جانے کون سا ولی کہاں بیٹھا ہو. تو فرش عطا نورانی ہے ان اولیاء کی نظروں سے. اس پر جو آتا ہے وہ نورانی بنتا ہے. بچوں کو لانا چاہیے لیکن مجالس کا ادب سکھانا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں بچوں کے لانے کا مخالف ہوں اور نہ کسی بچے کی توہین کو برداشت کروں گا. نہیں, بہت ادب سے بچہ ہے, آئے گا تو اپنی بچگی کے ساتھ آئے گا, بچگی کے ساتھ آئے گا. اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا پڑے گا تاکہ اس کی عزت نفس بھی باقی رہے اور وہ باادب بھی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. کتنا نہ کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے کہ ہم اہل بیت میں شامل ہو جائیں. آپ تعلیم دیکھیے, کوئی دروازہ کھولنے کو تیار ہے, ایک کھڑکی کھلی رہ جائے کا سوال ہی نہیں پیدا. کتنوں نے اپنے نمائندے بھیجے اہل بیت کے یہاں, رشتے دیے اہل بیت کے یہاں. میں کیا لیا کروں کہ اہل بیت میں شامل ہو جائے, لیکن کچھ نہیں ہوا. آج تک کچھ نہیں کر پائے. لیکن ایک ایسا تھا جس نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا, اپنے نفس پر کام کیا, اپنی روح پر کام کیا. تو اسے کہنا نہیں پڑا بلکہ رسول اللہ نے خود کہا سلمانو منا اہل البیت, ابو ذر منا اہل البیت, فضیل منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے, ابو ذر اہل بیت میں سے ہے, فضیل اہل بیت میں سے ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. بس میرے عزیزوں کے یہ مکارم اخلاق ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر کے اپنے اخلاق پر کام کریں, اپنے صفات روحانی پر کام کریں. ورنہ آپ یاد رکھیں, میں کہہ دے رہا ہوں, میں ہوں یا آپ ہو فرق نہیں پڑتا. ایک دن آئے گا کہ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں بچے. اسے بالکل لکھ لیجیے اپنے دل کے اوپر, کچھ نہیں فائدہ ہوگا سوائے ہاتھ ملنے کے, کچھ نہیں ہوگا. پھر انسان افسوس کرے گا کاش ہم نے جوانی میں یہ چیزیں حاصل کر لی. جوانی ہے ان چیزوں کے لیے کہ جہاں ایک انسان پاک و طیب و طاہر ہوتا ہے اس وقت اس کے نفس کو سنوارنا آسان ہوتا ہے. جناب امام سجاد علیہ السلام انہی اخلاق کی خوبیوں میں جو دعا ارشاد فرما رہے ہیں, دعائے مکارم الاخلاق. ہمارے بچوں کو چاہیے اس دعا کو پڑھیں, جوانوں کو چاہیے اس دعا کو پڑھیں. مکارم الجنان کے آخر میں لکھی ہوئی ہے ملحقات کے باب میں. اس دعا کو پڑھیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں, اس پر غور کریں اور جو صفات اس کے اندر پائے یا بیان کیے جا رہے ہیں دیکھیں اپنے نفس میں ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو خدا کا شکر کریں, اگر نہیں ہے تو اپنے اندر ہی یاد کریں. ضروری ہے یہ, ورنہ کیا فائدہ ہمارا دنیا میں رہنے کا. اور بس میں اپنے بات کو اپنی آخری منزل بنا رہا ہوں کہ دعا کا پہلا فقرہ جو امام سجاد سلام اللہ علیہ نے کہا کیا, اللہم صلی علی محمد و آلہ. توجہ دیجیے, کئی مرتبہ امام نے صلوات پڑھی ہے. یہی صلوات اس دعا کے اندر صلوات پڑھتے ہیں, ایک فراز کو بیان کرتے ہیں, مکمل ہوتا ہے, پھر صلوات پڑھتے ہیں, دوسرے فراز کو بیان کرتے ہیں.
پڑھتے ہیں تیسرے مقام کو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے صفات نفسانی صلوات کے سائے میں چل رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں صلوات وہ ہے جو ہر جگہ کام آنے والی ہے. توجہ کیجیے. عجیب کیپسول ہے یہ, عجیب انجیکشن ہے. یہ کسی کی ترقی کے لیے بھی لگتا ہے, کسی کے تنزلی کے لیے بھی لگتا ہے. دوستوں کی سلامتی کے لیے صلوات, دشمنوں کی نابودی کے لیے صلوات, متضاد اثر رکھتی ہے یہ صلوات. لا یبقى من ذنوبه ذرة, کہ جو ایک مرتبہ میرے اوپر صلوات پڑھے گا اس کے اوپر گناہ کا ذرہ باقی نہیں رہے. آواز بلند کر رہے لیکن بالآخر صلوات کی بھی شرائط ہے. کبھی اگر وقت ہوگا تو عرض کروں گا. ایک واقعہ ایک بزرگ نے سنایا, آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی کا واقعہ. سید رضا بہاؤالدینی جو ایران میں تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم گئے ہیں تو موجود تھے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. ایک شخص تھا, توجہ کیجیے, ایک شخص تھا تاجر, بہت بڑا تاجر. اس کا بیٹا دنیا سے گزر گیا. تو وہ آقا کے پاس آیا مرنے کے بعد. اس نے پوچھا کہ آقا میرا بیٹا کس حالت میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان ہے, یعنی اس کے برزخ کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں. یہ افسانہ نہیں ہے, حقیقت ہے, واقعہ ہے. جناب آیت اللہ بہاؤالدینی کہ جو جناب امام خمینی کے ہم مباحث تھے, بہت اچھے نزدیکی ساتھیوں میں ہے عرفان کے. اب اس کو میں عرض نہیں کروں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ پریشان ہے, کچھ مشکلات میں گرفتار ہے. تو کہا کہ آپ کچھ کریں, آپ کچھ کریں. کہہ کر کے چلا گیا. کچھ دن کے بعد پھر آیا, پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. مشکلات اس کی پریشانی ہے, جو گناہ و عذاب کا ٹل گیا. کہا کیا کیا آپ نے؟ سنے گیا کیا کیا آپ نے؟ کہا 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دیا. البتہ پڑھنے والا رضا بہاؤالدینی ہے, کوئی معمولی انسان نہیں. پڑھنے والا بھی کوئی انسان ہے جو ان شرائط کے ساتھ پڑھ رہا ہے. بالآخر ہماری صلوات تو کچھ تو اثر رکھتی ہی ہوگی. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں تو چاہیے استغفار کرے. اور گناہ بہت زیادہ ہے کہ استغفار کرو. کبھی بہت زیادہ گناہ کا صلوات پڑھو. کبھی جب استغفار سے گناہ معاف نہ ہو رہے ہو تو صلوات سے گناہ ہو تو معاف کرواؤ. ایک صلوات پڑھے محمد جب استغفار سے گناہ معاف نہ ہو پا رہے ہو تو صلوات سے گناہ ہو کرواؤ. جو بھی دعا کرنا ہے پہلے صلوات پڑھو, آخر میں صلوات پڑھو. امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جناب ابراہیم کو درجہ خلت یعنی پروردگار کی دوستی کا درجہ کیوں ملا؟ تو راوی نے کہا آپ فرمائیے رسول اللہ کا اس لیے کہ لیکسر الصلاۃ علی محمد و آل محمد, اس لیے کہ محمد اور آل محمد پر بہت صلوات پڑھا کرتے تھے. یہ صلوات پڑھے محمد اور آل. اچھا کیا جاتا ہے صلوات پڑھنے میں؟ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, بجائے کہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پڑھتے چلے جا رہے. رات میں سونے سے پہلے نیند نہیں آ رہی, صلوات پڑھتے 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 نیند آ گئی. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہیں بیٹھے ہوئے بنا بجے کے لیے اپنا کچھ کا کچھ کر رہے ہیں, صلوات پڑھ رہے ہیں. غیبت کرنے سے تو بہتر ہے, لیکن وہ فائدہ لگ رہا ہے. خالی بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ انسان دل میں کم از کم صلوات پڑھتا رہے. اگر زبان پر نہیں بھی جاری کر رہا ہے تو ایسا اپنے آپ کو بنا لے کہ اس کا دل ہر لمحہ سے محمد اور آل محمد کا
سین سے کبھی نہ کہیے گا، صلی، ایک ہے صلی، ایک ہے صلی، اللہم صلی علی، پروردگار درود بھیج، نازل کر، رحمت نازل کر، محمد و آل محمد، محمد اور ان کی آل پر۔ اتنی سی بات ہے، دو جملے تھا۔ مجھے نہیں ملا کسی عمل میں آپ کے ساتھ خدا شامل ہو، مجھے نہیں ملا سوائے صلوات کے۔ پڑھتے ہیں روزانہ، میں نے کل یہ کہا تھا کہ کہیں یہ مستحب نہیں ہے کہ کہیں پہ نہیں آئے تو آپ بات نماز فوراً آپ یہ کہیں، لیکن ہے قرآن کی آیت ہے ان اللہ، تین بولو، ان اللہ، اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ، رسول اللہ پر صلوات بھیجو۔ یعنی پہلے خدا نے خود صلوات بھیجی، پھر اس کے ملائکہ نے بھیجی، پھر ہم سے کہا کہ بھیجو تاکہ تم بھی ہمارے ملائکہ کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ بس یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے ہوگا، صلوات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، انسان خمسہ اور عشرہ پڑھے اس کے اوپر، کہ جتنی احادیث نقل ہوئی ہیں صلوات کے لیے، کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں اور کیسی کیسی باتیں کہی گئی ہیں صلوات کے لیے تو احادیث کے اندر۔ لیکن ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے رکھ کر کے چاہے کہیں پر سوال ہو تو بات کو تمام کر رہا ہوں، یہی آیت، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ، نبی پر صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تسلیم ہو جاؤ ان کے سامنے۔ تو اس میں آل کا ذکر تو نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن سناٹا تو جب پروردگار عالم نے آل کا تذکرہ نہیں کیا تو آپ جو کرتے ہیں کیوں نہیں کہا مالک نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وآلہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہم، کیوں نہیں کہا؟ ہمارے لیے تو قرآن میں یاد ہے، کافی نہیں بھی ہے اگر تو میرا تو ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اس چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، ایک دم سے جو سناٹا تھا جو پورے مجمع پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سن رہے ہیں، تو یہی چاہیے انسان کم از کم سنے تو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، آل کا ذکر نہیں۔ اس کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، اس میں سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا صرف۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید نے کہیں نہیں بتایا کہ مغرب کے کیا کرتے ہیں، دو پڑھتے تین رکعت، قرآن مجید نے کہیں نہیں بتایا کہ دن بھر کی نمازیں ہیں کتنی، آپ پڑھ لیجیے پورا قرآن، مل جائے مجھے بتائیے گا، پورا بہت بالکوں تمہارا سے قرآن میں دکھائیے،
تمہارے بچوں کے ذہن میں آ جائے گا. کیوں نہیں ہے؟ تاکہ تم رسول اللہ سے دور نہ ہٹ سکو، تاکہ تم محتاج رسالت رہو، تاکہ تم رسول اللہ کو اگنور نہ کر سکو. دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے رسول، میں نے اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں کہ کیا نازل ہوا. دوسری آیت وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. میں نے اس کتاب کو نہیں نازل کیا آپ پر مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں اس چیز کا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. قرآن بیان ہے، ھذا بیان للناس. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں دوسرے خمسے میں کسی جگہ پر اس کو بیان کروں گا مکمل طریقے سے. ھذا بیان للناس، قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے. رسول اللہ مبین ہے قرآن کے لیے. مبین یعنی بیان کرنے والا. اس بیان کو کوئی بیان کرے. کیا مطلب؟ قرآن کہے گا نماز پڑھو، رسول بتائیں گے کیسے پڑھو. قرآن کہے گا روزے رکھو، رسول بتائیں گے کتنے رکھو. قرآن کہے گا حج کرو، رسول بتائیں گے کیسے کرو. قرآن بیان ہے، یہ مبین ہے تاکہ تم کتاب کے سہارے سے ان کو چھوڑنے نہ پاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ھذا بیان للناس. یہ قرآن بیان ہے لیکن رسول اللہ مبین ہے. واضح. اب اور بھی بہت ہی دقیق باتیں اس کے ساتھ موجود ہیں کہ جس کو چھیڑ نہیں سکتا ہوں، ورنہ کئی تقریریں چاہیے اس مقام پر کہ اس بیان کے مبین آج کون ہے اور کیسے ہے اور کیوں ہے کیا ہے. یہ سارے مسائل رہ جائیں گے انشاءاللہ. کبھی اور یا اس پر خمسہ ہو تو اس پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کسی دوسری جگہ پر. صرف اتنا ہی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں قرآن بیان ہے، رسول اللہ مبین ہے. بھائی آپ نے مغرب کے 3 رکعتیں کس سے لی؟ قرآن سے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رسول اللہ سے آپ نے روزے 30 روزے صبح سے صبح سے لے کر کے کس نے لیا؟ رسول اللہ سے. حج میں طواف 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرنا ہے، 7 مرتبہ سعی کرنا ہے، کس سے لیا؟ رسول اللہ سے. خوب قرآن مجید میں کیا رسول کو نبی پر صلوات بھیجو، کس سے لیں گے؟ رسول اللہ سے. صلوات پڑھے محمد. بہت سی کتابوں میں صحیح کتابوں صحیح بخاری میں موجود ہے اور کتنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ کے پاس آئے. کیا رسول اللہ کیسے صلوات پڑھیں؟ تو رسول اللہ نے کہا اسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس طریقے سے مغرب کی رکعتیں رسول سے لی اسی طریقے سے صلوات کا طریقہ رسول سے لو. اور اگر رسول اللہ کی بتائی ہوئی صلوات کو چھوڑو تو اب یہ تمہاری اپنی قسمت ہے کہ اتنی بڑی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر دو کہ جو آسانات ہے صلوات کا اس سے محروم ہو جاؤ. رسول اللہ نے کہا لا تصلوا علی صلاۃ قطرا. بس یہ آخری بات، لا تصلوا علی صلاۃ قطرا. میرے اوپر تم کٹی صلوات نہ بھیجو. میرے لا صلاۃ القطرا. اب تر سے ہے نا تم مریدہ نصر مریدہ ایسی صلوات کچھ پر نہ بھیجو. رسول اللہ سے پوچھا گیا یقولون یا رسول اللہ وما صلاۃ البقرہ، یہ صلاۃ بقرہ کیا چیز ہے؟ کہو اللہم صلی علی محمد اور خاموش ہو جاؤ. یہ صلاۃ بقرہ ہے. پھر کیسے بھیجے گا؟ کہو
یہ حدیث شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ انسان کو صلوات اس طریقے سے بھیجنا چاہیے. اور قرآن مجید نے اللہم یا ایھا الذین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہا، وعلے نہیں کہا. چاہتا تو کہہ دیتا لیکن نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہ جن کے دل میں بغض ہے پہچانے کو جائے. صلوات پائے محمد اور آلہ کیونکہ دنیا دار امتحان ہے، اور اس امتحان کی جگہ پر اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ امتحان ہو سکے. اسی لیے بہت سی جگہ پر پروردگار عالم نے ایسے گفتگو کی ہے کہ لوگ پہچانے جائیں. اب دیکھیں تم میرے نبی کی بات کو مانتے ہو کہ نہیں. چاہتا تو کہہ دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وآلہ، لیکن نہیں کہوں گا تاکہ تم میرے نبی کی بات مانتے ہو کہ نہیں یہ پہچانا جا سکے. جن کے دلوں میں بغض کینہ اور حسد ہے وہ یہیں سے پہچانے جائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نبی کی بات مان کے تفسیر کرتے ہیں یا اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں. صلوات بولتے محمد یقیناً محمد اور آل محمد وہ شخصیات ہیں جو کائنات میں اخلاق کی خوبیوں کے دیا ہے، اور انہوں نے کسی لمحے بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. کسی لمحے بھی، انشاءاللہ اگر یاد رہا مجھے تو کل اس پر گفتگو کروں گا، کسی لمحے بھی انہوں نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. سامنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہو یہ اپنے آپ میں رہ کر کے گفتگو کرتے ہیں. بس میں نے بات کو تمام. اور یہی انہوں نے سکھایا بھی اپنے پاک پیرووں کو. اور آپ دیکھ لیں کہ مطلب کون سی شے ایسی تھی جو محمد اور آل محمد کے اختیار میں نہیں تھی. آپ اس چیز کا نام لیں میرے سامنے. کون سی شے ایسی ہے دنیا کی، دنیا نہیں کائنات کی کون سی ایسی شے ہے جو محمد اور آل محمد کے ماتحت اختیار میں؟ ساری چیزیں کل الاشیاء محمد اور آل محمد کے اختیار میں. اس کے بعد بھی ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توفے بار. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی ضرورت کو کے مطابق عمل کرنا. اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ایسے اثر ہوا آپ کے سامنے. ورنہ اس طریقے سے جو با اختیار ہو، اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے تو ہمارا مخالف دنیا میں زندہ نہ رہے، ہم ایسے عمل کریں. لیکن یہ سارا اختیار ہوتے ہوئے بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. معاف کرنا، عفو کرنا، برداشت کرنا، یہ سارے صفات تو لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا. 7 دن تک اہل حرم کوفے میں رہے. 19ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے سے شام کے لیے بھیجا. انہی 7 دنوں میں ابن زیاد کا قاصد شام گیا اور جواب لے کر کے واپس آیا. تو اس نے لکھا تھا کہ اگر یہ قیدی کچھ دن تک کوفے میں رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے. انقلاب کی یاد بھاگ گئی. یزید نے کہا انہیں شام بھیج دیں. شام بھیجا گیا آل محمد کو. 19ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے سے نکلا. جب رات ہوئی تو یہ خیال کیا گیا کہ کسی محفوظ جگہ پر رکا جائے. ایسا نہ ہو کہ کوفے والے جو انقلاب کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے
وہ حملہ کرتے ہی اہل حرم کو ہم سے چھین لیں. کہاں ہوئے، کیا کریں؟ مقتل نے پورا لکھا ہے واقعہ. جیسی فکر میں دیکھا کچھ دور پر ایک روشنی نظر آ رہی، کوئی جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو. اس روشنی کے سہارے سے گئے تو کیا دیکھا کہ راہب کا ایک دیر ہے، عبادت خانہ عیسائیوں کا یہ جگہ محفوظ ہے. تب کوئی بات کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھا راہب باہر آیا. کہا تم کون ہو، کیا ہے؟ کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں. ایک شخص نے ابن زیاد کے خلاف خروج کی ہے. میرے عزیزوں، خروج کرنے والے کو خارجی کہتے ہیں. اور یہ لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا. کیسے کہوں آپ کے سامنے؟ ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو لے کر کے شام جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم کیا کریں؟ کہ آج کی رات تیرے دیر میں پناہ لینا چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے کہیں حملہ نہ کر دیں ہمارے اوپر. راہب نے غور سے موقع کی نزاکت کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں رسن بستہ، جن کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی. ایک جوان ہے، سر سے پیر تک لوہے کا جبا ہوا. کچھ سر ہیں نو کے نیزہ کے اوپر. جب سروں پر نظر پڑی تو دل ہل گیا. یہ کیسے لوگ ہیں آخر اتنے نورانی چہرے، اس میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل. راہب نے کہا میرے دیر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے آ سکو. ایسا کرو، ان بیویوں کو لے آؤ، اس جوان کو لے آؤ اور ان سروں کو لا کر کے رکھ دو. تم سارے کے سارے فوجی ہو، باہر سے دیر کی حفاظت کرو. راہب کی بات کو سب نے مان لیا. سر حسین کو نو کے نیزہ سے اتارا گیا، ایک صندوق میں رکھا گیا، لے جا کر کے ایک حجرے میں رکھ کر کے تالا بند کر دیا گیا. باقی سروں کو دیوار سے لگا کے نیزے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا. صحن خانہ میں بیویاں کھڑی ہو گئی، ایک گوشے میں امام سجاد دیر کا دروازہ بند ہو گیا. سارے فوجی باہر گئے. راہب جا کر کے اپنے حجرے میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن اس کو چین نہیں پڑ رہا کہ آخر یہ ہیں کون آنے والے. جب سے یہ دیر میں آئے ہیں عجیب سی خوشبو آ رہی. جب سے یہ دیر میں آئے ہیں عجب سی روحانیت اور نورانیت دیر کے اندر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کس سے پوچھے؟ بیویوں سے پوچھ نہیں سکتا. اس جوان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس سے کوئی پوچھو جا سکے. لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی، سو گیا. خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے اور اسی طرف آ رہی ہے جس حجرے میں سر حسین رکھا ہوا، اور اماری سے بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ بیویاں اس طرح بیان کر رہی ہیں جیسے کسی کا کوئی مر گیا ہو. وہ جب اماری قریب آئی تو آواز آئی راہب آنکھوں کو بند کر لے، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. راہب کہتا میں نے آنکھوں کو بند کر لیا، مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن میں سن رہا ہوں کہ کانوں میں آواز آ رہی ہے، بیویاں رو رہی ہیں. اس میں ایک بیوی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا کوئی جوان مر گیا اور کہہ رہی ہے یا شہید الام، یا مظلوم الام، یا مقتول الام. اے ماں کے شہید بیٹے، اے اپنی ماں کے مظلوم بیٹے، اے اپنی ماں کے پیاسے بیٹے. گھبرا کے راہب کی آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھا، اپنے شاگردوں کو جگایا. 70 شاگرد نے جگایا. ارے اٹھو، دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے دیر کے اندر. جلدی سے سب کو لے کر کے آیا. اس حجرے کا تالا توڑا جہاں سر حسین رکھا ہوا تھا اور صندوق سے سر حسین کو نکالا. گلاب کے پانی سے چہرے سے خون کو صاف کیا. اب جب غور سے دیکھا تو مجھ پہچانا
لا کر کے محراب عبادت میں رکھا، کچھ دیر تک اپنے طریقے سے پروردگار کی سب نے عبادت کی، اور اس کے بعد راہب کہتا ہے اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ مقتل کے جملے ہیں، اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ سر سے آواز آئی راہب انا الغریب، میں غریب ہوں، انا المقتول، میں مقتول ہوں، انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ یہ کہتے کہتے سر خاموش ہو گیا، راہب بھی رو رہا ہے، سارے شاگرد رو رہے ہیں۔ جب سر چپ ہو گیا تو راہب نے کہا زدنی زدنی، ارے اور بتا اور بتا۔ تو سر سے آواز آئی ان تسألن حسبی و نسبی، اگر میرا حسب و نسب پوچھتا ہے تو سن، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا۔ اے راہب، میں محمد مصطفیٰ کا دلبند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا نفتگیر ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا، دوڑ کے سر کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، مولا ایسے عالم میں آئے ہو۔ سارے کے سارے باہر آئے، امام سجاد کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا۔ آواز کی مولا اجازت دے، ابھی ان دشمنوں سے بدلا لے۔ امام نے ہاتھوں کو بدل لیا، نہیں راہب نہیں، ابھی تو بڑی منزلیں باقی ہیں، ابھی تو شام جانا باقی ہے، ابھی بازار شام، دربار شام، زندہ عشق۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك، يا غياث المستغيثين، يا راحم المساكين، یا غافر المذنبین، یا ملجأ العاصین۔ حضرات، یا ارحم الراحمین، یا الہ الاولین والآخرین، اللہم ما بنا من نعمت فمنک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص عباس حسین ابن ایوب حسین، شوکت حسین ابن عباس حسین، عباس نقوی ابن یعقوب حسین، لیاقت حسین ابن عباس نقوی، منور علی ابن حیدر علی، علی حیدر ابن غلام حیدر، لیاقت علی ابن سلمان علی، اور بالاخص مدافعان حریم اہل بیت کے شہداء کے لیے عیسیٰ۔ کل بھی نظر امام ہے اور پرسوں بھی نظر امام اور شبی